Assalamu alaikum, this is me Paras Sheikh and you are watching Paras Sheikh Official. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اچھا جی، آج جو ہے ہم وداؤٹ ٹائم ویسٹ کیے ڈائریکٹ سیکنڈ کلاس کی اسٹارٹنگ کرتے ہیں. اچھا، اسٹارٹ کرنے سے پہلے آپ کو اتنا میں بتا دوں کہ ہم نے جو ہے پہلا لیکچر پڑھا تھا اس میں ہم نے 3 ٹاپکس کور کیے تھے، ٹھیک ہے نا. پہلے میں نے ایسے پڑھایا تھا کہ آپ کو یہ پتا نہیں چل رہا تھا کہ ہم نے کون سے ٹاپکس کب کور کیے تھے. تو آج جو میں آپ کو پڑھاؤں گی تو آپ کو میں ٹاپک بائی ٹاپک بتاؤں گی کہ ہم یہ ٹاپک کر رہے ہیں، اس کا یہ نام ہے، ٹھیک ہے نا. فار ایگزامپل میں آپ کو بس پہلے لیکچر کا جو ہے خلاصہ دے دیتی ہوں، اس کے بعد ہم آج کے لیسن پہ موو کرتے ہیں، اس سے آپ کو جو ہے پیچھے والا لیسن بھی یاد ہو جائے گا. تو پہلے جو ہے ہم نے کلاس 1 میں کیا کیا پڑھا تھا. ایک پڑھا تھا انٹروڈکشن ٹو ورب، ٹھیک ہے نا. فعل پڑھا تھا ہم نے، اس کو ہم مصدر بھی کہہ رہے تھے لیکن ورب کا مطلب ہوتا ہے فعل. فعل جیسے ہم نے ایک ورڈ لیا تھا ضرب، ٹھیک ہے نا. ضرب لے لیا تھا، اس کا مطلب تھا مارنا، تو وہ والا ٹاپک تھا فعل. ہم نے بریف انٹرو پڑھا تھا ورب کا. اس کے بعد ہم نے سیکنڈ ٹاپک لے لیا تھا ٹینسز کے حوالے سے، پاسٹ ٹینسز. اگر آپ کو یاد ہو، ہم نے فعل کا جو وزن ہوتا ہے پاسٹ میں ہوتا ہے فعل، ٹھیک ہے نا. فعل کو ہم ڈائریکٹ اگر لے کے چلے، ہم تو ویسے ضرب کو لے کے چل رہے ہیں لیکن آپ کو فعل کا بھی پتا ہونا چاہیے، سب ایزی ہے. فعل سے فعل بنتا ہے، فعل، فعول یا فعل، ٹھیک ہے نا. ہمیں تینوں یہ پڑھ لیے تھے. اگر آپ کو یاد ہو، پاسٹ کا ماضی میں ہم نے پڑھا تھا ضرب، اس کا پڑھا تھا سمع اور کرم، ٹھیک ہے نا. اور اس کے علاوہ ہم نے تیسرا ٹاپک پڑھا تھا، وہ تھا ایکٹیو سے پیسو وائز. پاسٹ ٹینسز ہم نے ایکٹیو وائز میں پڑھ لیے تھے، اس کا جو ہے پیسو بھی ہم نے کر لیا تھا، وہ تھا تھرڈ ٹاپک. اب جو ہے ایکٹیو وائز میں جو تھے پاسٹ ٹینسز میں جو تھا وہ 3 طرح کے تھے. اگر آپ کو یاد ہو، ضرب، میں یہاں پر لکھ بھی لیتی ہوں آپ کو ایزی رہے گا. ضرب ایک پڑھا تھا ضرب، دوسرا پڑھا تھا سمع، تیسرا پڑھا تھا کرم، ٹھیک ہے. ان کے پھر ہم نے پیسو وائز کر لیے تھے. اب پیسو وائز میں آپ کو اگر یاد ہو تو ہم نے کیا پڑھا تھا. ضرب سے وہ کیا بن رہا تھا، ضرب، ٹھیک ہے نا. ضرب سے بن رہا تھا ضرب. سمع سے بن رہا تھا سمع. اچھا، میں اسی لیے لکھ رہی ہوں، آپ کو ایک چیز آج کلیئر کر لوں اس کی. سمع. کرم سے کرم، ٹھیک ہے. آپ کو اس چیز سے اندازہ ہو رہا ہوگا کہ پیسو وائز میں ایک ہی فارم ہوتا ہے. بھلے یہاں پر پاسٹ کے ٹینسز میں جو ایکٹیو وائز میں تھے اس میں کیا تھا، 3 طرح کے تھے. میننگ تو سب کی بالکل ایسی ایک ہی ہے کہ پاسٹ میں کام ہو رہا ہے، لیکن بیچ میں جو ہے زبر بھی آ رہی تھی، زیر بھی یا پیش بھی آ رہا تھا. لیکن اگر ہم اس کے پیسو میں جائیں گے تو اس کو ہمیشہ کیا ہوگا، پہلے پیش آئے گا، پھر زیر آئے گی، پھر زبر آئے گی، ٹھیک ہے. اچھا، اب اس کے علاوہ آج کے ہم ٹاپکس، پہلے میں آپ کو آج کے ٹاپکس بتا دوں، اس کے بعد جو ہے ہم اسٹارٹ کرتے ہیں. آج ہم 4 ٹاپکس کلیئر کریں گے. 4 ٹاپکس ہوں گے. کل جو ہم نے پاسٹ کر لیا تھا، آج ہم کریں گے پریزنٹ اینڈ فیوچر، ٹھیک ہے. پریزنٹ یا فیوچر کا ایک ہی شکل ہوتی ہے، پریزنٹ ہوگی یا فیوچر میں ہوگا. دیٹ مینس وہ کام پریزنٹ میں ہو رہا ہے یا فیوچر میں ہوگا، ٹھیک ہے نا. آج ہم پریزنٹ یا فیوچر کی شکلیں پڑھیں گے. ایک ٹاپک یہ ہو گیا. دوسرا ٹاپک پڑھیں گے اس کے پیسو وائز، ٹھیک ہے. جیسے پاسٹ ٹینسز ہم نے کیے تھے، اس کے پیسو وائز کر لیے تھے. اب پریزنٹ یا فیوچر پڑھیں گے، پھر سیکنڈ ٹاپک میں ہم اس کے پیسو وائز کریں گے. اور تھرڈ ٹاپک میں ہم پڑھیں گے سبجیکٹ. سبجیکٹ کو ہم کہتے ہیں فاعل. جیسے فعل ہو گیا، فاعل ہو گیا، اس کے علاوہ اس کا اگر ہم سبجیکٹ بنا لیں گے تو وہ فاعل ہوگا. فاعل کا مطلب ہوتا ہے کام کرنے والا، ٹھیک ہے. تھرڈ ٹاپک ہم پڑھیں گے فاعل، سبجیکٹ. اور فورتھ ٹاپک پڑھیں گے آبجیکٹ، یعنی فاعل سے وہ مفعول. آبجیکٹ کیا کہتے ہیں، فاعل کام کرنے والا ہوتا ہے، آبجیکٹ ہوتا ہے جس پہ کام ہو رہا ہو، ٹھیک ہے. تو آج کے آپ یہ چاروں ٹاپکس لکھ لیں، ہم 1 بائی 1 انشاءاللہ ابھی کلیئر کرتے ہیں. چلیں جی، ٹاپک 1 اسٹارٹ کرتے ہیں. ٹاپک 1 میں کیا ہوگا، یا تو کام فیوچر میں ہو رہا ہوگا یا پھر پریزنٹ میں. اب آپ کو کیسے پتا چلے کہ یہ کام پریزنٹ میں ہو رہا ہے یا فیوچر میں. تو جب بھی آپ قرآن پاک پڑھیں گے نا، انشاءاللہ ہم جو یہ ترجمہ و تفسیر اسٹارٹ کروائیں گے 8 لیکچرز کے بعد.
تو ان میں ہم یہی گرامر جو ابھی سکھا رہے ہیں وہی سیم ٹو سیم آپ کو اپلائی کر کے دکھائیں گے کہ یہاں پر دیکھیں یہ چیز ہو رہی ہے. اچھا تو اس کو جو ہے آپ قرآن میں کوئی سینٹینس ہو رہا ہوگا نا آپ کو اس سے اندازہ ہو ہی جاتا ہے کہ یہ یہاں پر جو ہے پریزنٹ کی بات ہو رہی ہے یا یہاں پر فیوچر کی بات ہو رہی ہے پورا سینٹینس اگر ہم پڑھتے ہیں تو. اچھا چلے اب لے لیتے ہیں اسی ضرب کو. یہ ٹاپک 1 ہو گیا پریزنٹ یا فیوچر کی شکلیں. اس کا کیا ہے ضرب کو اگر ہم لے لیتے ہیں تو اس کا پریزنٹ یا فیوچر بنتا ہے یضرب. یضرب. اب جب بھی آپ پریزنٹ یا فیوچر میں دیکھیں گے کہ ہمیشہ یہاں پر یا آئے گا, ٹھیک ہے نا. یضرب ضرب سے یضرب. یضرب کا کیا مطلب ہے؟ وہ مارتا ہے یا مارے گا. میں نے آپ کو بتایا نا اس کی میننگ ہو سکتی ہے پریزنٹ میں بھی یا فیوچر میں بھی. وہ مارتا ہے یا مارے گا. اب آپ یہاں پر دیکھ لیں جیسے ہم نے ضرب پڑھا, اس کا سمیع پڑھا, کرم پڑھا. اب یضرب میں بھی سیم چیز ہوتی ہے. ہم تینوں ورڈز کو اگر ہم لے کے چلیں, یضرب ہمیشہ یا پہ زبر ملے گی, سیکنڈ لیٹر پہ آپ کو ساکن ملے گا اور لاسٹ لیٹر پہ آپ کو پیش ملے گا. اب سیم ضرب سے جیسے سمیع تھا, بیچ والا جو لیٹر تھا اس کا جو بیچ والا حرف تھا نا اس کو آپ زبر زیر یا پیش تینوں لگا سکتے تھے. ہم خود نہیں لگا رہے, آپ کو جو ہے ہم عربی زبان نہیں سمجھا رہے, آپ کو ہم قرآن کی گرامر سمجھا رہے ہیں. تو قرآن میں آپ جب بھی یہ ورڈز دیکھیں گے, ضربہ ہو گیا, سمع یا کرم, ان تینوں کی شکلیں آپ کو ملیں گی تو آپ کو پتا چل جائے گا کہ یہ پاسٹ کی بات ہو رہی ہے. سملرلی اگر ہم یہاں پر دیکھیں تو یہاں پر آپ کو یضرب اس ٹائپ کی جو بھی شکلیں ملیں گی آپ کو پتا چل جائے گا کہ یہاں پر پریزنٹ کی بات ہو رہی ہے یا پھر فیوچر کی بات ہو رہی ہے. دیکھا کتنا کلیئر ہے. جب بھی آپ کو یہ والا شیپ ملے گا آپ کو ایزیلی سمجھ آ جائے گا کہ یہاں پر ہم پریزنٹ کی بات کریں, دیٹ مینس یہ حال میں یہ کام ہو رہا ہے. ٹھیک ہے نا, یہاں پر حال میں کام ہو رہا ہے. اب یہاں پر دیکھ لیں یہ تھرڈ لیٹر جو ہے اس پہ سیم طریقے سے جیسے پاسٹ میں ہو رہا تھا یہاں پر بھی زیر زبر اور پیش تینوں آ سکتے ہیں. ٹھیک ہے نا. یہاں پر آپ ضرب سے اگر ہم یہاں پر پریزنٹ کرتے ہیں تو یہاں پر زیر آتی ہے یضرب. اگر ہم کوئی پیش والا لے لیتے ہیں ورڈ تو یہاں پر نصر والا, نصر آپ کو یاد ہے نصر کا کیا مطلب تھا؟ وہ اس نے مدد کی. ٹھیک ہے نا, نصر کا پاسٹ ہو گیا تھا, وہ نصر کا مطلب تھا اس نے مدد کی ماضی میں. اب اس کو اگر ہم پریزنٹ میں حال میں یا فیوچر میں لے آئیں کہ وہ مدد کرتا ہی یا کرے گا, اس کا ہو جائے گا. ہاں جی, آپ بالکل خود بھی سوچتے رہیں اور خود دل میں بولتے رہیں تو آپ کو اس سے ایزیلی سمجھ آ جائے گا. ینصر, اگر آپ یہاں پر اندازہ لگا لیں سیم ہے, یہاں پر سیم ہے, یہاں پر سیم ہے. اب یہاں کی آپ کو میں نے ابھی آلریڈی بتا دیا کہ یہاں پر زبر سے پیش بھی بن سکتا ہے, زیر بھی بن سکتی ہے. اب آپ کو یہ اتنا فنٹر بننے کی ضرورت ہی نہیں ہے کہ ہم یہاں پر پیش کب لگائیں کب زیر لگائیں. آپ کو میں نے بس اتنا بتایا ہے کہ آپ قرآن میں اگر اس ٹائپ کا ورڈ دیکھیں گے تو آپ کو پتا ہونا چاہیے یہ تینوں سیمبلز, یہ تینوں نشانیاں سیم رہتی ہیں, یہ بیچ والی کبھی بھی چینج ہوتی ہے. تو آپ کو اس سے فرق نہیں پڑنا چاہیے کہ یہاں پر کون سی نشانی ہے. آپ کو بس اس شیپ کے ورڈ سے اندازہ لگانا ہے کہ یہاں پر پریزنٹ یا فیوچر کی بات ہو رہی ہے اور ضرب سے ماضی کی بات ہو رہی ہے. تو ینصر کا کیا مطلب ہے؟ وہ مدد کرتا ہے یا کرے گا, کرتا ہے یا کرے گا. ٹھیک ہو گیا. یہ ہو گیا پیش کے حوالے سے. اگر ہم اسی کو یضرب میں زیر آ گئی, ینصر میں پیش آ گیا, اگر ہم کوئی اور لیٹر ورڈ لے لیتے ہیں, سمع, سمع یاد ہے آپ کو؟ سمع کا کیا تھا؟ اس نے سنا. کب سنا؟ ماضی میں سنا. ٹھیک ہے. اگر ہم اس کا پریزنٹ بنائیں گے تو وہ ہوگا یسمع. یہ تینوں نشانیاں سیم ہو گئی, بیچ میں زبر آ جائے گی. ٹھیک ہے, یسمع. اب یسمع کیا ہے؟ سمع سے یسمع, دیٹ مینس وہ سنتا ہے یا سنے گا, وہ سنتا ہے یا سنے گا. بالکل ٹھیک, وہ سنے گا. اب یہ ہو گئے یضرب
यंसुर, यस्माउ, ठीक है। अब इन तीनों शक्लों में अगर आपको कुरान में, पूरे कुरान में कोई भी हुरूफ मिलेगा, आपको समझ आ जाएगा कि अब यहाँ पर अल्लाह पाक किस चीज की बात कर रहे हैं। या तो वो चीज प्रेजेंट में हो रही है, हाल में हो रही है, या फिर वो फ्यूचर में होगी। चलें अब जो है कुछ मिसालें कुरान से ले लेते हैं, कुरान में कौन कौन से वर्ड्स इस्तेमाल हुए हैं। अच्छा, आपको ये चीज अंदाजा होना चाहिए कि जो हम पढ़ाते हैं ना, पढ़ाने से ज्यादा हमें मिसालें देना होती है। मिसालें क्यों? क्योंकि पढ़ाने से उतना अच्छा जहन में नहीं बैठता जितना मिसालें देने से बैठता है। तो हम जितनी मिसालें कर सकते हैं हमें करनी चाहिए, वो भी कुरान से, क्योंकि हमारा मकसद क्या है, कुरान को समझना। अब इस टाइप के अगर कुछ वर्ड्स कुरान से हमें मिल जाते हैं तो मैं आपको समझाने लगती हूँ, आप भी लिख लीजिएगा कि ये वर्ड्स जो है कुरान में इस्तेमाल हो रहे हैं और ये सेम शक्ल है प्रेजेंट या फ्यूचर की, ठीक है। अगर हम कोई कुरान से एग्जाम्पल ले लेते हैं, यस्जुद, याद है आपको सजद, सजदा का क्या था, सजदा का वर्ब था सजदा। सजदे से हमने क्या बनाया था, माजी उसका सजद, अब सजद से बन जाएगा यस्जुद, यस्जुद। आपको ये शक्ल याद होगी, ये तीनों निशानियां सेम है, बीच में जबर जेर पेश आता है, ठीक है ना। बार बार ये आपको बता इसलिए रही हूँ कि आपको जहन में बैठ जाए। यहाँ पे जबर आएगी, सेकंड लेटर पे आपको साकिन मिलेगा, लास्ट लेटर पे आपको पेश मिलेगा, और थर्ड लेटर पे आपको जबर जेर या पेश कोई भी मिल सकता है। अब इसका अगर आप मुझे खुद बताएं कि इसकी क्या मीनिंग है। हाँ जी, सजदा हो रहा है, कब हो रहा है, प्रेजेंट में या फ्यूचर में होगा। दैट मीन्स अब वे कौन कर रहा है, वो एक शख्स, वो सजदा करता है या करेगा। बिल्कुल सही अंदाजा लगाया आपने, वो सजदा करता है या करेगा, सही है। अब खुद भी आप जहन में सोचते रहें, कुरान से कुछ मिसालें, आप में से जो लोग मुझे सुन रहे होंगे कुछ हाफिज भी जरूर होंगे और कुछ तो ये डेली कुरान भी पढ़ते होंगे, तो सबको जहन में मिसालें आती होंगी, ठीक है ना। जैसे मुझे आ रही है वैसे इंशाल्लाह आपको भी जहन में आती होंगी। आप खुद ही जहन में मिसालें बनाएं और मेरे साथ साथ भी करते जाएं। अच्छा, अगर हम कोई और मिसाल ले लेते हैं कुरान से, कुरान में है ना यसअलुकन्नासु अनिस्सा, इसका मतलब है लोग आपसे पूछते हैं साफ इसके बारे में, कयामत के बारे में। कुरान में आता है ना यसअलुका, बिल्कुल यसअलुका का मतलब होता है आपसे। तो क को हम अगर निकाल लें तो ये हो गया यसअलु, ठीक है। यसअलुका से यसअलु, यसअलु। अगर यसअलु को आप उर्दू में सोचें तो ये यसअलु किससे निकला है, सवाल से, ठीक है ना। साइल बोलते हैं ना, जो सवाल करते हैं, साइल आ गया है, जो भीख मांगते हैं उनको भी हम कहते हैं, क्योंकि वो भी जाहिर सी बात है हमसे सवाल करते हैं। तो यसअलु सवाल करने को बोलते हैं, सवाल करता है वो या करेगा। यसअलु प्रेजेंट की बात हो रही है, यसअलु किसकी शेप है, प्रेजेंट या फ्यूचर की। सवाल करता है या सवाल करेगा, वो करता है या करेगा, ठीक है, वो सवाल करता है या सवाल करेगा। अच्छा, इसके अलावा अगर कोई और मिसालें लें, जितनी आपको मिसालें मिलें आप बताते जाएं और मैं भी आज आपको मिसालों की भरमार लगा दूंगी, क्योंकि जितनी मिसालें हम कुरान से लेंगे हमारा कुरान को समझने का मकसद उतना ही आसान होगा। यफ़अलु मा यशा, सुना है ना कुरान में आपने पढ़ा होगा, यफ़अलु मा यशा। यफ़अल, यफ़अल किससे निकला है, फ़ेल से, बिल्कुल। फ़ेल यानी अफ़आल, हम कहते हैं ना आपके अफ़आल अच्छे नहीं है, हाँ वो वाले अफ़आल। तो अफ़आल का क्या होते हैं, जो हम हमारे काम होते हैं। तो वैसे ही यफ़अलु फ़िअल से निकला है, यफ़अलु क्या हो गया, करता है, दैट मीन्स काम करने को ही कहते हैं। तो यफ़अल हो गया यफ़अलु, करता है या करेगा, ठीक है ना। प्रेजेंट में करता है या फ्यूचर में करेगा। चलें जी, एक और मिसाल ले लें, जितनी मिसालें जहन में आती जाएं बताते जाएं। यफ़अल से, अच्छा यहफ़ज़, ठीक है, यहफ़ज़ सबकी शक्लें आप देखें, सारे वर्ड्स में बता रही हूँ, कुरान से बता रही हूँ। यहफ़ज़, यहफ़ज़ को अगर आप थोड़ा सा फोकस करें तो किससे निकला है, हिफाजत से। हिफाजत होते हैं ना, हिफाजत से निकला है। अच्छा, इसका पास्ट क्या होगा, हफिज़,
حفظہ کیا آتے ہیں؟ حفاظت کرتا، اس نے حفاظت کی، ٹھیک ہے نا، پاسٹ کی بات ہو رہی ہے. اب اگر اس کو پریزنٹ یا فیوچر میں لے آئیں گے تو کیا ہوگا؟ حفاظت کرتا ہے یا کرے گا. حفاظت کرتا ہے یا کرے گا، اچھا کرتا ہے یا کرے گا، ٹھیک ہے. اس کے علاوہ آ جاتے ہیں یخرج. اچھا یخرج کتنا اچھا ایگزامپل ہے، یخرج. یخرج کو اگر آپ سوچیں، یخرج سارے آپ کو اردو کے بتا رہی ہوں کیونکہ اردو ہی عربی سے بنی ہوئی ہے. سارے 90% ورڈز یہاں پر دیکھیں، ساروں کی میننگ آپ کو آتی ہے. یخرج بھی آپ کو سنا ہوگا، خارج کہتے ہیں نا، خارج سے خارج ہو جانا. اگر ہم کہیں ایئرپورٹ میں جاتے ہیں تو ایگزٹ لکھا ہوتا ہے، اس کے ساتھ کیا اردو میں لکھا ہوتا ہے؟ خروج. خروج کا مطلب ہوتا ہے نکلنا، ایگزٹ. اور انٹر ہوتے ہیں تو دخول لکھا ہوتا ہے، دخول، ٹھیک ہے نا. اگر ہم ان کی جو ہے پریزنٹ پاسٹ بنا لیں، یخرج سے خرج، ٹھیک ہے نا، وہ نکلا، خارج ہوا. کب؟ ماضی میں. خرج سے یخرج، خارج ہوتا ہے. بالکل صحیح، خارج ہوتا ہے یا پھر ہوگا. اچھا ویسے ہی دخول سے کیا ہے؟ دخل. دخل کا کیا تھا؟ وہ داخل ہوا. اب دخل سے یدخل، دخل سے کیا بن گیا؟ یدخل، ٹھیک ہے. سارے دیکھیں سب کی میننگ ہمیں آتی ہے، سارے قرآن کے ورڈز. یدخل کا کیا مطلب ہے؟ داخل ہوتا ہے یا ہوگا، داخل ہوتا ہے یا پھر فیوچر میں ہوگا. چلے کچھ اور ایگزامپلس اور لے لیتے ہیں قرآن سے اسی شیپ میں، پریزنٹ یا فیوچر میں. یرزق، جو میں آپ کو یہاں پر پریزنٹ کی مثال لوں گی، آپ کو خود ہی اس کی میننگ پتا ہوگی. یرزق، یرزق کس سے نکلا ہے؟ پہلے آپ خود دل میں سوچیں پھر میں بولوں گی. یرزق، ہاں جی، رزق سے نکلا ہے. رزق کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ روزی دینا، ٹھیک ہے. رازق بولتے ہیں نا، رازق. کون ہے رازق؟ ہمارا پروردگار رازق، وہ کیا ہے؟ روزی دینے والا. تو یرزق کیا ہو گیا؟ وہ پریزنٹ کی بات ہو رہی ہے، وہ رزق دیتا ہے، ٹھیک ہے نا، وہ رزق دیتا ہے یا دے گا. ساری اردو کی میننگ ہے، وہ رزق دیتا ہے، ٹھیک ہے، یا پھر وہ دے گا. اس کے علاوہ جاتے ہیں یطعم. یطعم، طعام بولتے ہیں نا اردو میں، طعام. آج اتنے طعام بنے ہیں، کیا بات ہے، مہمان آ رہے ہیں کیا؟ آج اتنے طعام بنے ہیں، خدمت ہو رہی ہے مہمانوں کی. طعام سے نکلا ہے. اب طعام کیا ہے؟ طعام سے طعام، طعام سے یطعم. یطعم کیا ہے؟ وہ کھاتا ہے یا کھائے گا. یطعم، طعام سے نکلا ہے، یطعم. یطعم کا کیا مطلب میں نے بتایا؟ وہ کھاتا ہے. ساری مثالیں آپ اگر لکھ لیں گی نا، آدھا قرآن کو آپ کا یہیں پر ہو جائے گا، وہ کھاتا ہے. اچھا اگر آپ لکھیں گے نہیں نا، آپ کچھ وقت میں یہ بھول جائیں گے، ان کی میننگس آپ بھول جائیں گے، اور ان کی شیپس جو میں آپ کو بتا رہی ہوں یہ آپ بھول جائیں گے. اسی لیے جو ہے سب کا آپ اتنی زیادہ مثالیں نام بھی لکھ لیں تو دماغ میں بیٹھ جائیں گے. آپ کچھ مثالیں لکھ لیں اور اس کی شیپس یاد کر لیں کہ ماضی کی کیا شیپ بنتی ہے. اگر ماضی کا ہم پیسو بنائیں تو اس کی کیا شکل بنتی ہے. پریزنٹ کی شکل ابھی یہ چل رہی ہے، اس کے بعد اس کے ہم پیسو بنائیں گے تو وہ کیا شکل ہوگی، ٹھیک ہے نا. آپ کو سارے یہ لکھنے پڑیں گے. پریزنٹ کی شکل میں آپ کو بس یاد رکھنا ہے، زبر ساکن اور لاسٹ میں پیش آتا ہے، ٹھیک ہے. یا کی بات ہو رہی، یا سے سٹارٹ ہوتا ہے پریزنٹ یا فیوچر والا. اچھا ایک اور ایگزامپل لے لیتے ہیں، یکذب. یکذب دماغ میں آپ کے کیا آیا؟ دماغ میں سب سے پہلے آیا ہوگا کذاب. جھوٹے کو بولتے ہیں نا، حدیثیں بھی ہیں اس میں، کذاب. یکذب، یکذب کس سے؟ کذاب. کذاب کا مطلب ہے جھوٹا، ٹھیک ہے. کذاب جھوٹے کو کہتے ہیں. کذب، کذب ہوتا ہے نا جھوٹ بولنا. تو یکذب کیا ہو گیا؟ وہ جھوٹ بولتا ہے. یکذب جھوٹ بولتا ہے وہ، یا وہ جھوٹ بولتا ہے. جھوٹ بولتا ہے یا بولے گا، ٹھیک ہے. یہ ہو گیا یکذب. اچھا ابھی بیسک میں آپ کو جتنی میں مثالیں دوں نا ان پہلے اور دوسرے لیکچرز میں، اتنی کم ہے، کیونکہ آپ کا جو ہے دماغ میں تبھی بیٹھیں گے جب ہم مثالیں دیتے رہیں گے اور آپ کیچ کرتے رہیں گے. تو جتنی ہو سکے آپ مثالیں سمجھتے جائیں. جتنی پریکٹس زیادہ ہوگی اتنی میں آپ کو گارنٹی دیتی ہوں آپ زیادہ سمجھیں گے اور جلدی سمجھیں گے.
यकज़िब हो गया। उसके अलावा अगर हम सोचें यामल, यामल, अब यामल किससे निकला है? अमल से। यामल, अमला उसने अमल किया, यामल वो अमल करता है। कुछ और मिसालें अगर सोचें हम, वो अमल करता है, साथ साथ सोचते जाए, मुझे बताते जाएं। उसके अलावा भी अगर कोई आपको एग्जाम्पल्स याद आ रही है तो कमेंट्स में भी मुझे जरूर बताइएगा। अमल से निकला है तो उसका क्या मतलब हुआ? वो अमल करता है। आमिल होते हैं ना जिनके पास आप जाते हैं, उनके पास ना जाया करें, वो उनके पास कोई अमल वाला ऐसे नहीं होता, ठीक है ना, आमिल सब ऐसे ही होते हैं। तो वो अमल करता है, अमल से ये अमल। अच्छा जी, यहमिल, यहमिल, दिमाग में क्या आया? हमल, ठीक है ना, हमल से है यहमल। अच्छा, हमल कहते हैं उठाने को, उठाना, बोझ उठाना। जैसे अगर प्रेग्नेंट वुमन होती है तो क्या होती है? हामिला उनको कहते हैं, क्योंकि उन्होंने उठाया हुआ होता है, बोझ उठाना कहते हैं, प्रेग्नेंट को हम हामिला कहते हैं। वैसे ही यहमिल, प्रेजेंट में काम हो रहा है तो वो क्या है? वो बोझ उठाता है, वो बोझ उठाता है या उठाएगा, ठीक है, वो बोझ उठाता है, यहमल। अच्छा, इसके बाद आ जाते हैं यंजुर। यंजुर किससे निकला है? दिमाग में क्या आ रहा है? देख लें ये वर्ड, यंजुर। अच्छा, इसके बाद बस एक दो और एग्जांपल ले लेके हम जो है सेकंड टॉपिक स्टार्ट कर लेंगे। यंजुर का क्या है? नजर से निकला है, बिल्कुल, नजर। नजर क्या है? देखने को कहते हैं ना, नजर। तो वो देखता है, नजर हो गया, वो उसने देखा, नजर। अगर उसको हम यंजुर कहें, वो देखता है या देखेगा, वो देखता है या देखेगा। अच्छा, देखेगा हो गया। एक और एग्जांपल ले लेते हैं, यक्तुब। जितनी एग्जांपल्स उतना दिमाग में बैठना। यक्तुब, किताब से निकला है, किताब किसको कहते हैं? कुतुब, ये लिखने को कहते हैं ना, लिखना। तो यक्तुब क्या है? वो लिखता है, वो लिखता है या लिखेगा। अच्छा, आखिरी एग्जांपल अगर हम कोई सोच लें, हो जाएगी याकिल। याकिल, ये अकिल को देख के क्या समझ आया? अकल वाले तो बिल्कुल जल्दी से समझ गए होंगे ना। ये अकिल, जो अकल रखते हैं, बिल्कुल, ये अकिल अकल से ही निकला है। जो अकल से काम लेते हैं, ठीक है ना, ये अकिल मतलब वो समझते हैं। तो या अकिल क्या हो जाएगा? वो समझता है या समझेगा, वो समझता है या समझेगा, ये अकिल। चलिए, आज के लिए काफी हो गई ये सारे एग्जाम्पल्स पहले टॉपिक के लिए। अब पहले टॉपिक को थोड़ा सा आप खुद ही रिवाइज कर लीजिएगा, अगर समझ ना आए तो अगेन से वीडियो को शुरू से देख लीजिएगा, और पहला टॉपिक क्लियर करके फिर आपने दूसरे टॉपिक पे मूव करना है, क्योंकि अगर समझ नहीं आएंगे तो आपका आगे बढ़ना फजूल होगा, ठीक है ना। सबसे पहले टॉपिक्स क्लियर करते जाएंगे, तभी आपके दिमाग में बात बैठेगी। अदरवाइज अगर आपने पहला लेक्चर अटेंड नहीं किया है तो आपका दूसरा देखना आपको उतना समझ में नहीं आएगा, क्योंकि ये हर लेक्चर जो होगा पीछे वाली क्लास, पीछे वाले लेक्चर से, पीछे वाली वीडियो से कनेक्टेड होगा। चलिए, टॉपिक 2 स्टार्ट करते हैं। टॉपिक 2 कौन सा है? एक्टिव वॉइस एंड पैसिव वॉइस, ठीक है। जो हमने अभी एक्टिव वॉइस की ना, प्रेजेंट या फ्यूचर वाले जो हमने, ये भी यजरिब, ये सारे जो हमने की, ये एक्टिव में थे। अब इनको अगर हम पैसिव में ले जाएं तो वो कैसे बनेंगे? आपको जो है मैं तीन वर्ड्स, जो हमने तीन टाइप के वर्ड्स पढ़े ना, उनके पैसिव बता देती हूँ, फिर हम सारे जो है आप खुद ही कर लेंगे। अगर हम पैसिव वॉइस की बात कर ले, यहाँ पर एक्टिव वॉइस जो हमने पढ़े, ठीक है, और यहाँ पर आप देखें पैसिव मैंने लिख लिया। अब एक्टिव और पैसिव दोनों हम लिख लेते हैं, जिससे आपको अंदाजा होगा। यजरिब, ये बात हो रही है प्रेजेंट या फ्यूचर की। यजरिब, वो मारता है, ठीक है, वो मारता है। अगर हम प्रेजेंट को ले लेते हैं, मीनिंग तो आपको पता है, मारता है या मारेगा। उसका क्या बन जाएगा? यहाँ पर जो जबर है ये बन जाएगा पेश, ठीक है,
साकिन सेम रहेगा, सेकंड वाला युज। अभी जो थर्ड वाला है ये जेर बन जाएगा, अच्छा नहीं सॉरी, यहाँ पर तो जेर है ना, यहाँ पर ये जबर बन जाएगा, युज और फोर्थ वाला सेम रहेगा। दैट मीन्स साकिन और लास्ट वाला सेम रहेगा, ये दोनों चेंज हो जाएंगे। अब यहाँ पर पैसिव की एक मजे की बात ये है कि यहाँ पर एक्टिव में तो आपने 3 शक्लें पढ़ी, लेकिन पैसिव में आपको इतनी शक्लें याद करने की जरूरत ही नहीं, आपने बस ये एक शेप याद रखना है, ठीक है ना, ये एक शेप। अब ये जो है एक शेप आपको याद रह गया, दैट मीन्स आपको सारे जो है पैसिव आपके हो गए। फॉर एग्जाम्पल हमने ये जो सेकंड वाला किया था यनसुरु, यनसुरु। अब ये भी है, ये जो थर्ड लेटर यहाँ पर चेंज हुआ ना, जेर से पेश हो गया। अब इसमें आपको जेर जबर की परवाह नहीं रखनी, आपने जो है यनसुरु से युनसरु, ठीक है, इसका भी सेम है युनसरु। अगर हम ले लेते हैं यस्माउ, थर्ड लेटर पे अगर जबर है यस्माउ, यहाँ पर इसका क्या हो जाएगा युस्माउ, ठीक है, कितना इजी है युस्माउ। अच्छा मैं मीनिंग के साथ बता देती हूँ, एक बार मैं सारे लिख लूं। अब हो गया देखें यजरिब, उसका क्या बन गया युजरब। यजरिब का मतलब है वो मारता है, युजरब बन जाएगा वो मारा जाता है, ठीक है। एक्टिव से पैसे बनते हैं ना, जैसे ही किल्स, ही इज किल्ड, पास्ट में था ही किल्ड, ही वाज किल्ड, ठीक है, वो मारा गया। अब यहाँ पर क्या है, वो मारता है, यजरिब वो मारा जाता है, ही इज किल्ड, युजरब, ठीक है। इंग्लिश में देखें 3 वर्ड्स यूज हो रहे हैं, यहाँ पर क्या है, सिर्फ जबर जेर को हमने चेंज कर दिया तो मीनिंग चेंज हो गई, यजरिब से युजरब। यनसुर वो मदद करता है, अब युनसर का क्या है, उसकी मदद की जाती है, ठीक है ना। इससे एक्टिव से पैसिव बन गया, यस्माउ वो सुनता है, अब युस्माउ वो सुनता है से वो सुना जाता है, ठीक है, वो सुनता है वो सुना जाता है। क्लियर हो गया पैसिव। पैसिव बिल्कुल इजी होता है, अगर आपको एक्टिव याद हो जाए तो पैसिव आपको सिर्फ जबर और जेर याद रखने से पूरा मीनिंग के साथ याद हो जाता है, पैसिव बिल्कुल इजी होता है। तो ये टॉपिक बिल्कुल इजी था, बस एक्टिव से पैसिव हमने बनाने थे, आपको बस ये एक शेप याद रखना है, पूरा आपके जो आपने सारे जो वर्ड्स पढ़े हैं बस इसी आपने शेप पे अप्लाई करने हैं, ठीक है ना। अभी मैं वो शेप्स आपको नहीं बता रही, आपने सारे लिख लिए होंगे, तो आप जो है उनको खुद ही एक्टिव से पैसिव बना ले। चले जी जल्दी से जल्दी से हम थर्ड टॉपिक पे आ जाते हैं। थर्ड टॉपिक क्या है, अब थर्ड टॉपिक में हम पढ़ेंगे सब्जेक्ट्स, ठीक है। फाइल, इसमें फाइल बोलते हैं ना, आपने अगर ग्रामर इंग्लिश की होगी तो हम सब्जेक्ट बोलते हैं। सब्जेक्ट क्या होते हैं, जो काम करते हैं, सब्जेक्ट काम करने वाले को बोलते हैं, और उसकी शक्ल क्या होती है फाइल, इसमें फाइल बोलते हैं। लेकिन आपने जो भी शक्लें अभी पढ़ी ना, जो जरबा की फाइल फाउले, अच्छा मैं आपको एक बार लिख लूं यहाँ पर, फाइल हो या फाइला हो या फाउला हो, जैसे हमने पढ़ा जरब, समिया या करुमा, ठीक है, सारे इसकी शक्ल पे थे ना जरब। तो उस शक्ल के कोई भी आप पूरे कुरान में जितने भी उस शक्ल के माजी होंगे उनके फाइल इस शक्ल पे आएंगे, उसके सब्जेक्ट जो है इस शक्ल पे होंगे। अगर कोई भी हम एग्जाम्पल, इजीएस्ट एग्जाम्पल हम ले लेते हैं कत्ल, ठीक है, कत्ल होता है ना जो, इसका पास्ट क्या बनेगा कत्ल, उसने मारा, ठीक है, उसने कत्ल किया। अच्छा ये जरब मारना होता है जो हम बीट करते हैं, बीटिंग को कहते हैं, तो ये कत्ल किल को कहते हैं, ठीक है ना, ये जो बिल्कुल मर जाता है। कत्ल क्या है, उसने मारा। अब कत्ल से क्या बन जाएगा, कत्ल का क्या था, कत्ल हो गया उसको, ठीक है ना। अब कत्ल से कातिल, कत्ल कातिल, ठीक है। जरब की शक्ल में जो भी वर्ड्स होंगे आपने इस शक्ल में ले आना है। कत्ल से कातिल हो गया, जरब से जारिब हो गया, जरब, अब इसका क्या है जारिब, ठीक है। अब मैं
سب جو ہے لکھتی جاتی ہوں، ساتھ ساتھ میں آپ نے مجھے بتانا ہے. قتل سے ہو گیا قاتل. اچھا میں لکھنے سے نہیں کیونکہ ہم اس کی جمع اور مؤنث بھی بنا لیں گے. قاتل، ٹھیک ہے، لکھتے ایسے ہیں قاتل، پڑھتے قاتل ہی ہے کیونکہ ہم اس کو پڑھنے ہوئے دو پیش جو ہے نا اس کو ساکن بنا دیتے ہیں. قاتل. ضرب سے ضارب، ٹھیک ہے. اس کے علاوہ اگر ہم آ جائیں نصر، ضارب کیا ہے؟ مارنے والا، قتل کرنے والا، ضارب مارنے والا. نصر کیا تھا؟ اس نے مدد کی. اب نصر سے کیا بنے گا؟ ناصر. ناصر نام بھی آپ نے سنا ہوگا نا، ناصر. یہ ہو گیا ناصر. اچھا اگر ہم نصر کو لے لیتے ہیں، نصر کا کیا مطلب تھا؟ اس نے مدد کی. اب نصر سے فاعل کی شکل پہ کیا بن جائے گا؟ ناصر. ناصر کا مطلب ہے مدد کرنے والا. سمع سے کیا بن جائے گا؟ سامع. سمع کا مطلب تھا اس نے سنا، سمع. سامع کا مطلب ہے سننے والا. سجد سے ساجد. سجدہ کا کیا مطلب تھا؟ اس نے سجدہ کیا. ساجد کا مطلب ہے سجدہ کرنے والا، ٹھیک ہے. سأل سے سائل. سائل کا آپ کو بتایا تھا نا، سائل کا مطلب ہے سوال کرنے والا. سب کی میننگ آپ کو پتا ہے. اچھا ساتھ ساتھ یہ لکھتے جائیں، اور لکھنے میں آپ کو ایزی اس لیے رہے گا کہ یہ ویڈیو ہے، ویڈیو کو آپ پاز کر کے لکھتے بھی جائیں گے تو بالکل آپ کے لیے ایزی بن جائے گا یاد کرنا، دماغ میں بٹھانا. کیونکہ جو چیز ہم لکھتے ہیں نا اپنے ہاتھوں سے، ایک ہوتا ہے موبائل میں لکھنا یا آئی پیڈ میں نوٹس بناتے ہیں نا کچھ لوگ، لیکن جو ہاتھ سے لکھتے ہیں اس پہ جو ہے دماغ زیادہ جو ہے فوکس کرتا ہے، زیادہ ہمارے دماغ میں بیٹھتی ہے. ٹھیک ہے، آزمودہ فارمولا آپ اس کو سمجھ لیں. تو جب بھی کوئی چیز دماغ میں بٹھانی ہو آپ نے ہینڈ رائٹنگ سے لکھنا ہے. آپ کو پتا ہے نا بچپن میں کیا ہوتا تھا، ہمیں ہوم ورک دیا جاتا تھا، ہمیں ٹیچرز کہتے تھے اس کو 100 بار لکھ کے آئیں، اتنی بکس جو ہے اس کو بھر کے آئیں. اگر ہمیں سمر ویکیشنز میں پوری بکس دیتی تھی ٹیچرز کہ ان کو پورا یہ بک بھر کے آئے. کیوں؟ کیونکہ ان کو پتا تھا کہ لکھنے سے ہمارے دماغ میں چیز بیٹھ جائے گی. چلیں جی، سائل کا کیا مطلب ہے؟ سوال کرنے والا. رازق، رزق دینے والا، ٹھیک ہے، رزق دینے والا. کاذب، جھوٹ بولنے والا. صادق، سچ بولنے والا. اچھا کاذب اور صادق کا آپ کو پتا ہے نا، جو ایک ہوتی ہے کاذب صبح کاذب، ایک ہوتی ہے صبح صادق. صبح کاذب اسی لیے کہتے ہیں، کاذب کا مطلب ہے جھوٹ بولنے، وہ جھوٹی صبح اس لیے ہوتی ہے کیونکہ ایک نا صرف روشنی ہوتی ہے تو اس کے لیے ہمیں پتہ نہیں چلتا کہ صبح ہوئی ہے یا نہیں ہوئی، ٹھیک ہے نا. تو وہ کاذب صبح کاذب ہوتی ہے. اور ایک ہوتی ہے صبح صادق، کہتے ہیں نا صبح صادق، اس کو سچی صبح اس لیے کہتے ہیں کیونکہ وہ ریئل میں صبح ہی ہوتی ہے، وہ روشنی اصلی ہوتی ہے، اس سے ہمیں پتہ چل جاتا ہے کہ ابھی صبح ہوئی ہے. ورنہ ایک ایسی روشنی بھی آتی ہے صبح میں جس کو ہم صبح کاذب بھی کہتے ہیں، جس کا پتہ نہیں چلتا کہ یہ چھوٹی صبح ہو گئی. ٹھیک ہے، صادق ہو گیا، کاذب ہو گیا. اس کے علاوہ عالم، عالم علم والا، عامل عمل والا، عمل کرنے والا. ناظر دیکھنے والا. ٹھیک ہے، کافی چیزیں ہو گئی. اب انہی ایگزامپلس کو اگر ہم دیکھ لیں، ان کے اینڈ میں اگر یہ جو سبجیکٹس ہیں نا، یہ سارے میں نے سبجیکٹ لکھے ہیں آپ کے سامنے. اب انہی کے اینڈ میں اگر آپ جو ہے گول تا، جو گول تا ہوتی ہے نا یہ والی، میں سائڈ میں یہاں پر لکھ رہی ہوں گول تا، یہ والی تا، اگر یہ آپ لگا دیں گے یہ مذکر سے مؤنث بن جائے گا. دیٹ مینس یہ میل سے فیمیل بن جائے گا، بوائے سے گرل بن جائے گا. کیسے؟ قاتل سے قاتلہ، ٹھیک ہے، قاتلہ. اچھا اس کو قاتلتن ہوتا ہے ویسے تو لکھنے میں، قاتلن سے قاتلتن، بٹ پڑھنے میں ہم قاتلہ بولتے ہیں نا، قاتلہ. یہ قاتلہ ہے، اس عورت نے اس کو مارا. ٹھیک ہے، قاتلہ مارنے والی. ضارب سے ضاربہ، مارنے والی. ناصرہ، ٹھیک ہے، ناصرہ کیا ہے؟ مدد کرنے والی. سامعہ، ٹھیک ہے، میں لکھ نہیں رہی آپ کو بتا رہی ہوں، آپ لکھتے جائیں. سامعہ کیا ہے؟ سننے والی. ساجد سے ساجدہ، ساجدہ کیا ہوتی ہے؟ نیمز بھی آپ کو اندازہ ہو جائے گا، یہ نیمز رکھتے ہیں نا. ساجدہ ہوتی ہے سجدہ کرنے والی. سائل سے سائلہ، سائلہ کیا ہے؟ سوال کرنے والی.
رازق سے رازقہ، ٹھیک ہے، جیسے رازقہ، چلے اس کو بھی رہنے دے دیں. کاذب سے کاذبہ، کاذبہ کیا ہے؟ جھوٹ بولنے والی. صادقہ سچ بولنے والی. عالم سے عالمہ، کوئی عالم بنتے ہیں پھر عالمہ بنتی ہے نا، تو عورت جب بنتی ہے عالمہ تو اس کو عالمہ کہتے ہیں. عالم سے عالمہ. عامل سے عاملہ. ناظر سے ناظرہ، ٹھیک ہے، ناظرہ. اب یہ سارے ہو گئے مؤنث. مذکر سے مؤنث بھی بن گئے. یہ سارے فعل میں فاعل میں سبجیکٹ کے سبجیکٹ میں ہی آ گئے، ٹھیک ہے نا، سبجیکٹ سے نا. یہ بھی مذکر سبجیکٹ ہو گیا، اب مؤنث سبجیکٹ ہو گیا. قاتل سے قاتلہ، ٹھیک ہے، مذکر سے مؤنث بن گیا. اگر ہم دیکھیں، اگر ہم اسی مذکر کو لے کے چلیں، مطلب مذکر اسی کو کہتے ہیں مسکولائن کو، جو مرد کی خصوص میں آتا ہے، ٹھیک ہے، مرد کی بات ہو رہی ہے. اگر ہم ان کو ہی جمع میں لے جائیں، جمع پلورل، سنگولر، سارے سنگولر ہی نا، مطلب ایک مرد یا ایک عورت کی بات ہو رہی ہے، یہ ساری جو ہم نے لکھے ہیں. اگر اسی کو ہم سنگولر سے پلورل میں لے جائیں، دیٹ مینس واحد سے جمع. یہ سارے آپ نے اردو میں یا انگلش میں پڑھے ہوں گے، سنگولر پلورل واحد جمع، ٹھیک ہے. اب یہ سارے واحد ہیں، تو ایک بندے کی بات ہو رہی ہے. اگر ہم اس کو پلورل میں لے جائیں، جمع میں لے جائیں، تو کیا ہوگا؟ اگر ہم مرد کو لے لیں، ٹھیک ہے، مرد کو لے لیں، یہ سارے جو میں نے ابھی، ہاں، ان کو مؤنث کو ہٹا کے ابھی مرد کے ہم پلورل میں چل لیتے ہیں، ٹھیک ہے. سارے فاعل کی سبجیکٹ کا ہی ٹاپک چل رہا ہے، تھرڈ ٹاپک چل رہا ہے سبجیکٹ. اب یہ سبجیکٹس جو ہیں، اگر ہم سبجیکٹ سے سبجیکٹس کر لیں، دیٹ مینس سنگولر سے پلورل میں آ جائیں، تو یہ ہوگا قاتل کو قاتلون یا قاتلین بنا دیں گے، ٹھیک ہے. مثال میں آپ کو لکھ کے بتاتی ہوں. ہم اون یا این بنا دیں گے، ٹھیک ہے، اون یا این، ٹھیک ہے، اون یا این لگا دیں گے. تو یہ اچھا، اس کو آپ کہیں گے قاتلون ہے یا قاتلین ہے، ہمیں کیسے پتا چلے؟ تو آپ کو میں اگین اینڈ اگین بتا رہی ہوں کہ ہم بولنے کی بات نہیں کر رہے، ہم قرآن کو سمجھنے کی بات کریں، قرآن کو سیکھ رہے ہیں. تو قرآن میں آپ کو جب بھی قاتلین ملے گا یا قاتلون ملے گا، آپ کو سمجھ آ جائے گا یہاں پر ایک قاتل کی نہیں بلکہ بے شمار قاتلوں کی، بہت سارے قاتلوں کی بات ہو رہی ہے، ٹھیک ہے. تو قاتلون بھی ہوگا، قاتلین بھی ہوگا. اچھا، جب ہم عربی بولیں گے نا، تو اس میں آپ کو فرق رکھنا پڑے گا کہ قاتلین بولنا ہے یا قاتلون بولنا ہے. لیکن ہم بولنے کی بات نہیں کر رہے، ہم قرآن سمجھنے کی بات کر رہے ہیں، اسی لیے آپ نے دونوں یاد کرنے ہیں. قرآن میں آپ جب بھی ہون یا یین دیکھیں گے، آپ کو سمجھ آ جائے گا یہاں پر جمع کی بات ہو رہی ہے، بہت ساروں کی بات ہو رہی ہے. زارب سے ہو جائے گا زاربین یا زاربون، ٹھیک ہے، بہت سارے مارنے والے یا بہت سارے مارنے والے، میننگ تو اردو میں ایک ہی ہے نا. ناصر سے بن جائے گا ناصرین یا ناصرون، ٹھیک ہے، ناصر سے ناصرین یا ناصرون، بہت سارے مدد کرنے والے. سامع سے سامعین یا سامعون، سنا ہے نا سامعین، ہاں، وہ والا سامعین دیکھنے والے، جو ہم ٹی وی دیکھتے ہیں تو کہتے ہیں نا سامعین. ساجد سے ساجدین یا ساجدون. سائل سے سائلون یا سائلین، ٹھیک ہے، بہت سارے سوال کرنے والے. کاذب سے کاذبین یا کاذبون. صادق سے صادقین یا صادقون. عالم سے عالمین یا عالمون. عامل سے عاملین یا عاملون. ناظر سے ناظرون یا ناظرین. ناظرین بھی سنا ہے، ناظرین کرام، ہاں، وہ والی ناظرین، بہت ساری دیکھنے والے. اب انہی کے اگر ہم مؤنث کی بات کریں، دیٹ مینس قاتل کی بات نہ کریں، قاتلہ کی بات کریں. زارب کی بات نہ کریں، زاربہ کی بات کریں. اگر ہم اسی کی فیمیل ورژن کی بات کر لیں تو اس میں آ جائے گا زاربات، ٹھیک ہے، قاتلات، صرف آت لگانا ہے. ایک سیکنڈ، آت لگائیں گے اینڈ میں تو وہ مؤنث کی جمع بن جائے گی. کیسے؟ زاربا سے زاربات. اگر میں آپ کو ایک دو لکھ کے دکھا دوں، اچھا چلیں جی، یہاں پر لکھ لیتی ہوں. زاربا سے زاربات، ایک مارنے والی، بہت ساری مارنے والیاں. زارباتن لکھتے ہیں، زاربات پڑھتے ہیں، زارباتن. زاربتن سے زارباتن، ٹھیک ہے، زاربا سے زاربات. ناصرہ سے ناصرات. ناصرہ سے
नासिरात, आलिमा से आलिमात, ठीक है। ये सारी हो गई जमा। आलिमा एक आलिमा, आलिमात बहुत सारी आलिमा। अगर कुछ और एग्जाम्पल्स ले लें जो हमने पीछे किए थे, साइला से साइलात, सामिया से सामियात, साजिदा से साजिदात, काजिबा से काजिबात, ठीक है, ये सारी हो गई। अब ये जो है यहाँ पर सब्जेक्ट का टॉपिक यहाँ पर कंप्लीट होगा, ठीक है। सब पे बस आपने यही चीज अप्लाई करनी है, जारिबा से जारिबात और जारिब से जारिबून या जारिबीन, ये सिंगुलर से प्लूरल भी हो गए। चले जी अब लास्ट टॉपिक पे आ जाते हैं, दैट इज ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट में क्या होता है, सब्जेक्ट से ऑब्जेक्ट क्या होता है, जिसपे काम हो रहा हो। सब्जेक्ट क्या था, फाइल। अब फाइल से आपने मफऊल सुना होगा, ठीक है ना, मफऊल। मफऊल फाइल काम करने वाला, मफऊल जिसपे काम हो रहा हो, सब्जेक्ट। और ये हो गया ऑब्जेक्ट। इंग्लिश के साथ लेते जाएं, जो इंग्लिश समझते हैं उनको भी समझ आ जाए। अब ये हो गया फाइल से मफऊल। इजी एग्जांपल इसके ले लें तो क्या बनेगा, कातिल। कातिल क्या था, फाइल के वजन पे, फाइल की शक्ल में था, फाइल के शेप में था, ठीक है। तीनों वर्ड्स इसलिए दोहरा रही हूँ क्योंकि आपको समझ आ गया, शक्ल, शेप, वजन एक ही चीज है, कि हम इसी शक्ल की, इसी शेप की बात कर रहे हैं। कातिल से क्या बन जाएगा, आपके दिमाग में सबसे पहले क्या आया होगा, मकतूल। बिल्कुल ठीक, कातिल से मकतूल। कातिल क्या है, कत्ल करने वाला, मकतूल जिसका कत्ल हो गया, ठीक है। कातिल है कत्ल करने वाला, मकतूल जिसको कत्ल किया जाए। ये हो गया सब्जेक्ट से ऑब्जेक्ट। चले जी अब कुछ जो हमने सारे जो हमने एग्जांपल्स पढ़े थे उनको ही जल्दी जल्दी से फाइल से मफऊल बनाते हैं, सब्जेक्ट से ऑब्जेक्ट बनाते हैं, ठीक है। जारिब था, जारिब का क्या है, खुद ही। अच्छा, जारिब की शेप में जितने भी वर्ड्स आपको मिलेंगे सबका जो है फाइल से मफऊल बनेगा, जारिब से मजरूब बनेगा, ठीक है ना, इसी शक्ल में बनेंगे। जो भी फाइल के वजन पे है, जो भी फाइल वाले शेप है ना, वो सब मफऊल बन जाएंगे। जारिब से हो जाएगा मजरूब, जारिब से मजरूब। कातिल से आपने पढ़ा मकतूल। नासिर से मंसूर, नासिर क्या है, मदद करने वाला। मंसूर कौन है, जिसकी मदद की जाए, ठीक है। नासिर भी नाम रखते हैं, मंसूर भी रखते हैं। आकिल, अकल रखने वाला या समझाने वाला। अब जिसको समझाए जाए वो क्या होगा, माकूल, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा अगर आ जाएं, शारिब। अच्छा, शारिब हमने नहीं पढ़ा था, वो क्या है, शुर्ब तो हमने पढ़ा था ना पहले, शरबा जो जिसको शरबा क्या है, जिसको पिया जाए, ठीक है, पिया गया वो जो चीज पी गई ना, पास्ट में शरब। शुर्ब था पीना, ठीक है, शुर्ब कहते हैं पीने को, शारिब है पीने वाला। शारिब क्या होता है, पीने वाला। अब शारिब से क्या बन गया, मशरूब। मशरूब हमने पहले ही पढ़ा था, मशरूब क्या होती है, मशरूब होते हैं जिस चीज को पिया जाए, ठीक है। मशरूबात हम कहते हैं ना, वैसे ही मशरूब जिस चीज को पिया जाए। वैसे ही कुछ और एग्जांपल्स हम ले लें, साजिद से मसजूद। साजिद होता है सजदा करने वाला, मसजूद क्या बनेगा, जिसको सजदा किया जाए। अच्छा, वैसे ही आबिद हो गया, आबिद होते हैं ना इबादत करने वाला। माबूद, जिसकी इबादत की जाए, आबिद नाम रखते हैं ना हम, इबादत करने वाला होता है माबूद। तुम हमारे हमारे अल्लाह पाक हैं जिसकी हम इबादत करते हैं, ठीक है ना। अल्लाह पाक के अलावा कोई भी इबादत के काबिल या लायक नहीं है, माबूद। इसके अलावा आ जाए, जालिम। कितना आम वर्ड है, जालिम बोलते हैं ना, जुल्म जो करते हैं उनको जालिम बोलते हैं, जिसपे जुल्म किया जाता है। बिल्कुल, उसको मजलूम कहते हैं। जालिम से मजलूम हो गया। नाजिर से मंजूर हो गया, ठीक है। कहते हैं ना मंजूर नजर, जिसको देखा जाए। नाजिर देखने वाला, अब जिसको देखा जाएगा वो होगा मंजूर, ठीक है। आई थिंक ये काफी हो गए। अब जो है बस इन चीजों का सारों का खुलासा एक में लिख लेती हूँ, जिसको आपको याद आ जाए कि हमने आज तक क्या क्या पढ़ा है इन दो क्लासेस में। खुलासा, ये सारे वर्ड्स हमने कर लिए हैं।
ساتھ ساتھ اگر آپ یہ صرف خلاصہ بھی لکھ لیں گے آپ کا جو ہے دماغ میں سارے 2 لیکچرز بیٹھ جائیں گے. ضرب اس نے مارا. ضرب کا کیا تھا پیسو؟ اگر یاد ہو ضرب. ضرب ٹھیک ہے. ضرب کا کیا مطلب ہے؟ وہ مارا گیا. ایکٹیو پیسو ہو گیا. اس کے بعد پریزنٹ کی بات ہو تو یضرب وہ مارتا ہے. ٹھیک ہے. وہ مارتا ہے یا مارے گا. یضرب. یہ ہو گئی آج کے ٹاپک کی یضرب وہ مارتا ہے. اسی کا پیسو لے لیں وہ تھا یضرب. ٹھیک ہے. اسی شکل میں پیسو یضرب وہ مارا جاتا ہے. جاتا ہے. اس کے علاوہ فاعل سبجیکٹ میں ہم نے کیا پڑھا؟ ضارب مارنے والا. اس کے بعد ضارب سے اگر اسی کا پہلے مفعول بنا لیں فاعل سے مفعول ضارب سے مضروب جس کو مارا جائے. ٹھیک ہے نا. مرنے والا وہ مارنے والا اب یہ مرنے والا. اچھا جس کو مارا جائے وہ پیسوں میں آ گیا. اب یہ کیا ہے؟ کام کرنے والا جس پہ کام ہو رہا ہے مرنے والا. ٹھیک ہے. ضارب مارنے والا مضروب مرنے والا. کہ یہ آپ لکھ لیں تو ہم اسی کے جلدی سے وہ کر لیتے ہیں جمع اور مونس. اب ضارب سے اگر ہم اس کی جمع بنا لیں تو ضارب سے ضاربون یا ضاربین. ضاربین مرنے والے. دیٹ مینس بہت سارے مارنے والے. مرنے والے نہیں مارنے والے. ٹھیک ہے. بہت سارے مارنے والے. اب ضارب سے اس کی مونس بنا لیں ضاربہ. ٹھیک ہے. ضاربہ کون ہے؟ مارنے والی. اگر ہم ضاربات سے اس کی جمع بنا لیں وہ کیا ہے؟ ضاربات. بہت ساری مارنے والیاں. ٹھیک ہے. مارنے والیاں. چلیں جی یہ ہو گیا اس لیکچر کا دونوں لیکچرز کا خلاصہ. آئی ہوپ کہ آپ کو سمجھ آ گیا ہوگا. اگر آپ نے پہلی ویڈیو نہیں دیکھی تو آپ جو ہے پہلی کلاس لے لیں پھر دوسری کلاس لیں. ٹھیک ہے. آج کے لیے اتنا ہی. اللہ حافظ.